الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل سوم، قلب کی کیفیات یعنی دل کی حالتیں، کیونکہ پہلے تھا نا قول اور عمل سے۔ اگر ان سب چیزوں سے بچ بھی گیا، اور یہ ناممکن ہے کہ بچے، کیونکہ اسے کچھ نہ کچھ تو ناجائز نظر آئے گا ہی، تو اس بگاڑ سے تو نہیں بچے گا جو اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ وہ ان کے پاس نعمتوں کی وسعت دیکھے گا تو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھے گا، شکر کا جذبہ دل سے رخصت ہو جائے گا پھر۔ اور جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھتے ہیں جو بہت دنیا دار ہو، بہت مالدار ہو، اور اس کی مجلس میں کہیں خدا رسول کا ذکر نہ ہو، تو اٹھنے کے بعد دل بہت بوجھل ہوتا ہے، انسان خوش نہیں ہوتا، اور پھر اپنے مسائل اور اپنے مشکلات اور اپنے دکھ سکھ جو ہے انسان کو اور زیادہ ستانے لگتے ہیں، کیونکہ پھر انسان اپنا اور اس کا کمپیریزن کرنے لگتا ہے۔ پھر ایسی محافل میں داخل ہونے میں دوسرے بھی اس کی پیروی کریں گے، اور یوں وہ ظالموں کی جماعت بڑھانے کا سبب ہوگا، کیونکہ ان کے دربار میں پھر بہت سارے درباری پہنچ جائیں گے، اور اس طرح ان کی مجلسوں کو رونق ہوگی، گویا ان کو ایک طرح سے سپورٹ مل گئی بہت سے لوگوں کی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ سعید بن مسیب کو ولید اور سلیمان عبد الملک کے بیٹوں کی بیعت کے لیے بلایا گیا، تو آپ نے فرمایا جب تک رات اور دن کا نظام قائم ہے میں ان کی بیعت نہیں کروں گا۔ سعید بن مسیب جو تھے مشہور تابعی تھے، اور ولید اور سلیمان بن عبد الملک جو ہیں یہ دونوں اموی خلفاء تھے۔ تو سعید بن مسیب جو مشہور محدث بھی ہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں تو بیعت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا تم اس دروازے سے داخل ہو کر اس دروازے سے نکل جاؤ، نہ کرو بیعت، لیکن ایک دفعہ چکر لگا لو، ہمارے پاس سے گزر جاؤ۔ آپ نے کہا خدا کی قسم ایسا بھی نہیں کروں گا، کیونکہ لوگ میری پیروی کریں گے، انہیں کیا پتا میں نے اندر کیا کیا، وہ تو یہ دیکھیں گے کہ وہ ادھر سے جا رہے تھے ادھر سے نکل رہے تھے، تو گویا بادشاہ کے پاس سے ہو کے گزرے۔ شاہی حکم نہ ماننے کی پاداش میں ان کو 100 کوڑے مارے گئے اور اون کا لباس پہنایا گیا، اور انہوں نے یہ سزا بخوشی قبول کر لی، کیونکہ وہ ظلم میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کی بنا پر ظالم امراء کے پاس 2 عذروں کے بغیر جانا جائز نہیں۔ پہلا یہ کہ ان کی طرف سے بلایا جائے، انویٹیشن آئے، اور خلاف ورزی کرے تو تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، اور دوسرا یہ کہ کسی مسلمان کو ظلم سے بچانے کے لیے جائے، نہیں کسی سفارش وغیرہ کے لیے، لیکن شرط یہ کہ نہ جھوٹ بولے نہ ان کی ثنا کرے یعنی تعریف کرے۔ اگر بات تسلیم کرنے کی توقع ہو تو ان کو نصیحت ضرور کرے، یعنی اگر وہاں جائے تو ان کو کوئی اچھی بات بتا کر آئے۔ یعنی اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر انسان ان کے اندر خدا کا خوف پیدا کر سکتا ہے یا ان کو ظلم سے روک سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ جا سکتا ہے۔ ایک حالت یہ ہے کہ بادشاہ خود آ جائے، ایسی صورت میں اس کے سلام کا جواب دینا لازمی ہے، یعنی اسے ناراض نہ ہو، اور اس کی تعظیم کرنا بھی حرام نہیں، کیونکہ وہ بھی اس کی تکریم کر رہا ہے۔ بادشاہ یعنی اس کے گھر پر آ کر اس کو عزت دے رہا ہے، آنر بخش رہا ہے، تو اگر کوئی شخص آپ کو آنر دے رہا ہے تو آپ کو بھی اسے آنر دینا چاہیے، اور دین اور علم کی عزت کرنے کی وجہ سے وہ بھی قابل احترام ہے، کیونکہ ایک عالم کے پاس، دیندار شخص کے پاس بادشاہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اسے دیندار شخص سے محبت ہے یا وہ اس کی عزت کر رہا ہے۔ تو جو شخص کسی دیندار کی یا کسی علم والے کی عزت کرے وہ شخص بھی عزت کے قابل ہے، جیسے کہ ظلم کی وجہ سے مستحق کے مذمت ہوتا، یعنی اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنا برا نہیں۔ تو ایک بادشاہ کا ایک عالم کے پاس خود چل کر آنا جو ہے قابل تعریف فعل ہے، کیونکہ وہ علم کی وجہ سے آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بادشاہ کی تکریم کرنے میں حرج نہیں۔ اگر بادشاہ اکیلا آئے
اور دین کی عزت کی وجہ سے اس کی تقریب میں کھڑا ہونا مناسب سمجھے تو یہ بہتر ہے. اور اگر بادشاہ جماعت کے ساتھ داخل ہو، یعنی ایک تو یہ کہ اکیلا آیا وہ، تو ایسی صورت میں اگر انسان اس کی تکریم کرتا ہے کہ وہ دین سے محبت رکھنے والا ہے اور انسان کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اور اگر بادشاہ جماعت کے ساتھ داخل ہو تو ارباب ولایت کی حشمت کی رعایا کے سامنے اور بھی بہتر اور مناسب ہے. یعنی بادشاہ اکیلا نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ داخل ہوا ہے، یعنی اپنے درباریوں کے ساتھ آیا ہے. تو ارباب ولایت کی حشمت کی رعایت، ارباب ولایت کون ہے؟ جو حکومت کے کارندے ہیں، ان کی حشمت کی رعایا کے سامنے اور بھی بہتر اور مناسب ہے. اور اس نیت سے کھڑا ہونے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر معلوم ہو کہ رعیت میں کوئی بگاڑ نہیں ہوگا اور نہ بادشاہ ناراض ہوگا تو تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہونا بہتر ہے. یعنی دو صورتیں نا، ایک تو یہ کہ اگر انسان کے کھڑا نہ ہونے سے رعیت میں بگاڑ آئے کہ وہ بھی بادشاہ کی نافرمانی کرنے لگے اور بادشاہ کی اطاعت نہ کرے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہر طرف فساد پھیل جائے گا، ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے کہ اگر بادشاہ کچھ ظلم کر رہا ہے تو کچھ اچھا کام بھی کر رہا ہوگا، تو بہرحال اس کے پاس ایک اتھارٹی ہے، تو اس اتھارٹی کو ماننا جو ہے وہ بھی ضروری ہے ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس موقع پہ وہ کھڑا ہو رہا ہے اور کس پر نہیں. اگر بادشاہ اکیلا آئے تو اس صورت میں الگ حکم ہے، اور اگر بادشاہ ایک جماعت کے ساتھ آئے اور انسان سمجھے کہ اگر نہیں کھڑا ہوتا تو جو اس کے ساتھ والے لوگ ہیں ان کی نظروں میں بادشاہ خفیف ہو جائے گا، یعنی ہلکا ہو جائے گا، یا عوام الناس کے سامنے پھر بادشاہ کی کوئی توقیر نہیں رہے گی، کیونکہ عوام الناس علماء کی طرف لوگ فارورڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، پھر آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر انسان یہ سمجھے کہ نہ کھڑا ہونے سے رعیت میں کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوگا، یعنی عوام میں، اور نہ بادشاہ ناراض ہوگا، تو تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہونا بہتر ہے. لیکن اگر وہ سمجھے کہ اس سے عوام میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ باغی ہو جائیں گے تو پھر بادشاہ کے لیے کھڑا ہو جائے. نیز یہ واجب ہے کہ اس کو نصیحت کرے، اور اگر وہ کسی چیز کے حرام ہونے کا علم نہ ہونے کی بنا پر اسے کر رہا ہے تو اسے بتائے کہ یہ چیز حرام ہے. ظلم اور شراب کی حرمت بتانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اگر سمجھے کہ خدا کا ڈر اس کے دل میں اثر کرے گا تو اسے گناہوں کے ارتکاب سے روکے اور مصالح کی طرف اس کی رہنمائی کرے. یعنی نصیحت صرف ظاہری چیزوں کی نہ ہو کہ اچھا آپ ایسے کپڑے نہ پہنے، آپ ایسے یہ نہ پیئیں یا وہ نہ کھائیں. صرف یہ باتیں فائدہ نہیں دیں گی. اس کے لیے کیا فائدہ ہے، کیا ضروری ہے کہ نصیحت ایسی کرے کہ جس سے دل میں خدا کا خوف آئے، اور اگر خدا کا خوف دل میں آئے گا تو باقی باتیں لوگ خود ہی مان لیں گے. تیسری حالت یہ ہے کہ ان سے الگ رہے، نہ یہ ان کو دیکھے اور نہ وہ اس کو دیکھے. سلامتی اسی میں امن ہے. پھر ان کے ظلم پر ان سے بغض کا عقیدہ رکھے، یعنی ان کے لیے دل میں محبت نہ ہو اگر وہ ظالم ہو. ان کی ملاقات کو پسند نہ کرے، نہ ان کی ثنا کرے، نہ ان کا حال پوچھے، اور نہ ان کے ملاقاتیوں کے قریب ہو. ان سے علیحدہ رہنے کے باعث اگر کوئی چیز اسے نہ ملے تو اس پر افسوس نہ کرے کہ ہائے میں بھی اگر ان کے نظروں میں آتا تو مجھے بھی ایسے اور ایسے فائدے آج مل جاتے. جیسا کہ بعض نے کہا ہے کہ میرے اور بادشاہ کے درمیان ایک ہی دن کا فرق ہے، جو دن گزر چکا ہے اس کی لذت اب بادشاہ محسوس نہیں کرتا، اور آنے والے کل کے متعلق ہم دونوں خوف زدہ ہیں. باقی رہا آج کا دن تو آج کے دن میں بھی پتہ نہیں کیا ہوگا. کس قدر خوبصورت بات ہے اگر سمجھ آئی ہو آپ کو. آپ دیکھیے کہ اگر انسان کے دل میں یہ حسرت آئے یا یہ خیال آئے کہ ہائے کاش میں بھی بادشاہ کے قریب ہوتا، یا میرا بھی کوئی رشتہ دار کسی بڑے عہدے پر ہوتا تو مجھے بھی یہ اور یہ فائدہ پہنچتا. تو اس میں تین حالتیں. ایک یہ کہ
ماضی، کل کا دن. اب کل کا دن گزر چکا ہے. کل کے دن میں جو فائدہ ہوا، جو لطف اٹھایا، جو بھی پایا، وہ ماضی ہو گیا. کتنی بھی بڑی سے بڑی چیز آپ کو مل جائے اور آپ اس پر کتنے بھی زیادہ سے زیادہ خوش ہو جائیں، وہ خوشی کتنی دیر تک آپ برقرار رکھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی چیز دیکھیں جس پر آپ کو ایکسائٹمنٹ ہوئی ہو، اوور ویلمڈ ہو، آپ بہت خوش ہو بہت، لیکن کیا ہوتا ہے جب اچانک کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. پھر آپ کیا اس ایکسائٹمنٹ کو ہولڈ کر سکتے ہیں کہ وہی رہے آپ کے اندر، وہی رہے؟ نہیں، آپ اسے برداشت ہی نہیں کر سکتے. نیچرلی کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بیٹھنے لگتی، اور ایک دو دن کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنی انتہائی پسندیدہ چیز جو کھانے میں آپ کی ہو، مثلا چاکلیٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو آپ اگر اسے منہ میں ڈالتے ہیں کتنی دیر وہ منہ میں رہتی؟ تھوڑی دیر کے بعد تو ایسے ہو جاتا منہ جیسے آپ نے کچھ کھایا ہی نہ ہو. اور پھر بعض چیزیں جو بہت ذائقے والی ہوتی ہیں ان کو کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد منہ کا ذائقہ اور زیادہ خراب ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کتنا بھی بڑا فائدہ آپ کسی سے اٹھا لیں، نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ایکسائٹمنٹ ختم ہو جائے گی، وہ مزہ ختم ہو جائے گا. تو خواہ کسی نے بہت بہترین کھانا کھایا ہو یا کوئی معمولی دال روٹی کھائی ہو، بس تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے، پھر سب برابر ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کل کا دن ہے، تو کل تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. کل کے بارے میں تو بادشاہ بھی خوف زدہ ہے اور ایک غریب بھی اور ایک عوام، سبھی خوف زدہ ہے، سب برابر ہے. رہا آج کا دن، آج کا دن بھی گزر جائے گا، اور آج کے دن میں بھی پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں پورا دن تو نہیں دیکھا کسی نے. تو اس لیے انسان ایسی لذت کے پیچھے جو جلد ختم ہونے والی ہے اپنے دین ایمان کو نہ بیچے. مسئلہ، جب بادشاہ تمہارے پاس مال بھیجے کہ اسے فقیروں پہ تقسیم کر دو، اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس مال کا کوئی مالک معین ہے تو اس کا لینا جائز نہیں. مثلا اگر بادشاہ نے کسی سے کوئی چیز چھین کر تمہیں بھیج دی کہ اچھا یہ تم اوروں کو دے دو، تو وہ تم نہ لو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز فلاں کی تھی. مثلا کسی خاص علاقے کا کوئی پھل ہے یا خاص پیداوار ہے اور باوسوق ذرائع سے معلوم ہے کہ وہ بادشاہ نے خریدی نہیں بلکہ زبردستی وہاں سے لے لی ہے، تو ایسی صورت میں انسان اس کو نہ لے. اگر مالک معین نہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے صدقہ کر دے، جیسے کہ پہلا بیان ہو چکا ہے. یعنی یہ نہیں پتا کہ چیز تھی کس کی. بعض علماء اس کو لینے سے انکار کر دیتے تھے. جب ان کا اکثر مال حرام ہو تو ان سے معاملہ کرنا حرام ہے. یعنی اگر حکام کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس جو مال ہے جو انہوں نے کمایا ہے اس کا اکثر حصہ حرام ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان سے نہیں لینا چاہیے. ظالموں نے جو پل، مسجدیں اور حوض وغیرہ بنائے ہیں ان میں غور کرنا چاہیے. اگر یہ چیزیں کسی معین آدمی کے مال سے بنائی گئی ہوں تو ضرورت کے بغیر ان پر سے گزرنا جائز نہیں. یعنی پتہ ہو کہ کسی بیوہ کی زمین تھی اور زبردستی اس پر کوئی مسجد بنا دی گئی، تو ایسی مسجد میں پھر نہ جائے انسان. اسی طرح کوئی سڑک ہے یا کوئی اور چیز ہے اور پتہ ہے کہ یہ کسی خاص شخص کا مال ہے، تو پھر اس کو استعمال نہ کرے، اور شدید ضرورت کے علاوہ ان پر سے گزرنا جائز نہیں. اور اگر ان کا مالک معلوم ہو تو ان پر سے گزرنا جائز ہے، اور پرہیزگاری یہ ہے کہ گزرنے سے پرہیز کرے. واللہ اعلم. چلیے جناب، آج کی کلاس تو ختم ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.